الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو، اس زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں. اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات پر جیسی زندگی گزارنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسے چلنا چاہیے، میرے دوستو ہر اعتبار سے کمی ہے. دنیا کے اندر انسان کسی بھی کمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس نے کسی معمار کو مکان بنانے کے لیے دیا اور اس معمار نے اس کا مکان بنا تو دیا لیکن اس کی کمی رہ گئی، تو میرے دوستو اس کمی کو برداشت نہیں کرتا. کسی درجی کو کپڑے سینے والے کو کپڑے سینے کے لیے دیے، کپڑے تیار ہو گئے، سی دیے، لیکن اس میں کمی رہ گئی تو انسان اس کمی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر میرے دوستو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج دین کی کمی ہم برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ہمیں تو مر کے زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ ہمیں پوچھے گا، سوال کرے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے. تو پھر میرے دوستو ایسی کمی والی زندگی کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جس دنیا کو ہم 24 گھنٹے بولتے ہیں، جس دنیا کے اندر ہم 24 گھنٹے دوڑتے ہیں اور جس دنیا کو ہم 24 گھنٹے سنتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تنہا اپنی قبر میں جا کے سو گئے ہیں. میرے دوستو وہ دنیا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں گئی اور کبھی بھی کسی کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. میرے دوستو بہت افسوس ہونا چاہیے ہمیں ہماری زندگی پر. ہم آج اس دور میں جو چل رہے ایک بہت بڑے نازک دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے. چاروں طرف حالات ایسے ہیں اور میرے دوستو دنیا کی محبت دین بدین ہمارے دلوں میں ہمیں اپنا گرفتار کر رہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ ہو رہی ہے، آ رہی ہے، اور میرے دوستو دن بدن ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس اللہ نے میرے دوستو ماں کے پیٹ میں ہمیں کھانا کھلایا، جس اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد جب ہم چھوٹے تھے نہ ہم ہمارے ہاتھ پیر کا ہلانا جانتے تھے، نہ ہم بول سکتے تھے، تب بھی اللہ ہمیں کھلاتا تھا اور پلاتا تھا. میرے دوستو کیا اس اللہ پر آج ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ دل پر لے لو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کے کام کو لے کر آئے تھے، خدا پاک کی قسم اس میں کامیابی ہے. چاہے ہماری ان جھوٹی آنکھوں سے ہمیں نظر آوے کہ نہ آوے اور ہماری یہ چھوٹی سی عقل سے ہمیں سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے کامیاب ہوئے ہیں. ورنہ میرے دوستو یہ دنیا بہت بڑی غدار ہے، بے وفا ہے، دھوکہ باز ہے، دھوکہ دار ہے. اس نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اس کے پیچھے دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا.
جب اللہ میرے دوستو ہمیں 3 وقت 4 وقت آرام سے کھلا دیتا ہے، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو اللہ پوری کر دیتا ہے، میرے دوستو ہم کیوں اللہ کی نہیں مانتے ہیں؟ ہم کیوں میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے میرے دوست؟ اور میرے دوستو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ضرورت کا دین آنے والا ہے، جس کو قرآن مجید کے اندر یوں کہا ہے کہ قیامت کا دین 1000 سال کا دین ہوگا۔ آج اگر کسی کو 1000 سال دنیا کے مل جاوے تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جاوے، اس کے چرچے ہو جائے، 100 سال کسی نے پورے کر دیے تو اخباروں میں آتا ہے، نیوز میں آتا ہے، کسی کے 110 ہو گئے تو اور بھی اخبار میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس میں اعمال کی ضرورت پڑے گی، نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کسی کی ایک نیکی کم رہ گئی، ایک نیکی میرے دوستو، دنیا میں آج تو سودا لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو 1 روپیہ اگر کم ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں چلو بھائی بعد میں دے دینا، اور اگر کوئی حساب کتاب کا پکا ہوتا ہے کہ بھئی میں 50 کی نوٹ دیتا ہوں، 11 روپیہ آپ کاٹ لو باقی مجھے واپس کر دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں جانے دو چلے گا۔ وہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو یہ ہوگا ایک نیکی کسی کے پاس سے لے کے آ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور اگر ایک نیکی کمی رہ گئی جہنم میں چلے جاؤ۔ ہم کبھی میرے دوستو ہماری موت کو سوچتے ہی نہیں، لوگ سوتے سوتے چلے جاتے ہیں، لوگ چلتے چلتے چلے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا تو دل پر لو میرے دوستو، یہ گشت کا دین کیا دین ہے؟ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی میں خوشیاں اسی کام کی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے آئی ہے۔ ان کو سکون اور راحت والی زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عمل کو لے کر دنیا میں آئے تھے اور جن عملوں کی بنیاد پر دنیا میں دین وجود میں آیا تھا، میرے دوستو اس عمل کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ گشت بھئی ملاقات۔ حالانکہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، پوری زندگی آپ کے آنسوں سے بھری ہوئی ہے، دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسا عمل کرو میرے دوستو اپنی زندگی میں کہ جو ہم اللہ کو پیش کر سکے کہ میرے رب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک عمل یہ ہے جو تو جانتا تھا اور میں جانتا تھا، اور تیرے توفیق سے میں کرتا تھا، اب تو کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو تو نے میرے کے لیے کیا تھا؟ میرے رب یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ ورنہ میرے دوستو ہر دن ہم قبر کے قریب ہو رہے کبھی اور قبر روزانہ آواز دے رہی ہے، او آنے والو اندھیرے کا گھر ہو، یہاں پر اجالا نہیں ہے۔ کبھی ہم نے ہمارے باپ کی قبر کے پاس، ہمارے بھائیوں کی قبر کے پاس، ہمارے دادا پر دادا کی قبر کے پاس، ہمارے نانا کی قبر کے پاس، دادی اور نانی کی قبر کے پاس جا کر کبھی بھی بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچا کتنے سال ہو گئے ان کے مرے ہوئے، یہ قبر میں اکیلے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ یہ گشت والا جو عمل کروایا جاتا ہے اسی کی تیاری ہے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد جو تعلیم میں بیٹھنے کا کہا جاتا ہے یہ اسی کی تیاری ہے۔ یہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد ایک مشورے کے لیے جماعت بیٹھتی ہے، اسی کی تیاری ہے۔ اور یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے اندر آپ کے زمانے کے اندر یہ تعلیم کے حلقے لگتے تھے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔
اپنے دل کو سمجھا لو میرے دوستو، اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا دو کہ کامیابی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، کاروباروں میں نہیں ہے، کھیتیوں میں نہیں ہے، کامیابی تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب کامیابی مجھے دے گا تو کامیابی ملے گی، اور میرا رب کامیابی کب دے گا؟ جب میں میرے رب کے کہنے پر چلوں گا۔ تو بات چل رہی تھی 1000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ نکلے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ وہ ماں میرے دوستو جو بچے کی پریشانی کو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، وہ پشیمان اور پریشان ہو جاتی ہے، اس ماں کے پاس جا کر یوں کہے گا، ماں تو نے بہت ساری تکلیف میرے لیے اٹھائی ہے، تو گیلے میں سو جاتی تھی، مجھے کورے میں سلاتی تھی، سوکھے میں سلاتی تھی، ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، یہ دیکھ رہی تو جہنم، اس جہنم سے بچ جاؤں گا۔ ماں یوں کہے گی، پرے ہٹ، تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں آج۔ وہ باپ کہ دنیا میں باپ ہی ایک ایسا باپ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو سب سے آگے کی ترقی پر پہنچانا چاہتا ہے، وہ باپ بھی یوں کہہ دے گا، میرے بیٹے میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں، تو پرے ہٹ۔ ہم دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سڑک پر کھڑے ہیں اور پشیمان پریشان ہیں، بہت سارے گاڑیوں والوں کا ہاتھ دے رہے ہیں، کوئی ہاتھ دیکھ کر کے گاڑی کو کھڑا نہیں کرتا، ہمیں سہارا نہیں دیتا، ہمیں بٹھاتا نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو اس وقت دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ یوں کہے گا، جلدی کر، فیصلہ کرنا ہے، تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کب رہ گئی ہے، وہ واپس آئے گا، کوئی نہیں دے گا، بھائی نہیں دے گا، بہن نہیں دے گی۔ ہاں، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے فیصلے کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ آخر کار اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے 5 منٹ کے کتاب میں اندر پڑھا 2-3 دن پہلے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یہ اللہ مجھے آخرت کی آگ میں مت ڈالنا، دوزخ کی آگ میں مت ڈالنا۔ اور میرے دوستو جو باتیں ہم دل پر لیتے ہیں وہ باتیں آسان ہو جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں صبح میں اٹھا نہیں جاتا، اور میرے جوان تو صبح میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس لیے کہ تو نے دل پر نہیں لیا ہے، جس دن تو دل پر لے گا تو تہجد پڑھنے والا بن جائے گا۔ آج ہے دنیا میں ایسے بہت سارے نوجوان جو دنیا کی بڑی بڑی کالجوں میں پڑھتے ہیں اور رات کی تہجد کی نماز کبھی بھی ان کی ناگاہ نہیں ہوتی۔ جو سنت اور شریعت والی زندگی گزارتے ہیں، جو ایسے خطرناک ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے چلاتے ہیں، ہے دنیا میں میرے دوستو۔ آج اللہ کی مدد کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ بارش نہیں ہے، بارش کی ضرورت ہے، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کتنے کے گھر توڑے دیے گئے۔ ہم یہ سوچیں اگر میرا گھر کسی نے توڑ دیا ہوتا اور مجھے میدان میں کھڑا کر دیا جاتا، میرا کیا عالم ہوتا، مجھ پر کیا بیتتی، میرے بھائی پر آج بیت رہی ہے۔ وہ صرف اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہم سب کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ رب تو ہم سب سے روٹھ گیا ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ دیکھو ابھی تو فرض نماز یہاں پر پوری ہوئی ہے، بار ٹولے بنا بنا کر اتنی زور سے باتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بیچارے پریشان ہو جاتے۔ بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہاں، کیوں دوسروں کی نمازوں کو خراب کرتے ہو؟ یہ اللہ کا گھر ہے، آؤ ادب کے ساتھ، بیٹھو ادب کے ساتھ، ارے کچھ نہ کرو، اللہ کی قدرت کو سوچو کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے۔ کتنے لوگ بازاروں میں ہیں، کتنے لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں، کتنے لوگ گھروں میں ہیں جن کے کانوں تک آواز چلی گئی، میرے رب تو مجھے مسجد تک لے آیا، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ وقت ہے سنتوں پڑھ لو، وقت ہے ذکر کر لو میرے دوستو۔ ہاں، دل پر لینے کی بات ہے۔ ہاں، ورنہ میرے دوستو ہم سب قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ کس کا وقت کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، ہائی دنیا، ہائی دنیا،
ہائی پیسے وہ بھی چلے گئے، ہاں، اور ہائی نیکیاں کرنے والے وہ بھی چلے گئے۔ جنہوں نے نیکیوں کی ہائے بھری وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے دنیا کی ہائے بھری وہ ناکام ہو گئے۔ فرعون کو دیکھو، حامان کو دیکھو، شداد کو دیکھو، قارون کو دیکھو، کیا کمی تھی ان کے پاس۔ میں یوں نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کماؤ میرے دوستو۔ اذان ہو گئی، ہمارا دکان کا شٹل نیچے گرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، بھئی اب نماز کے بعد سودا ہوگا ہمارا۔ نوکری پر جا رہے ہیں کہ پہلی شرط میں نماز پڑھوں گا، بھئی اذان ہو جائے گی میں نوکری نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد آ جاؤں گا، اور امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا کہ بھئی چھٹی لے کر گیا اب نماز کے بہانے سے کسی اور جگہ پر چلا گیا، ایسا بھی نہیں کروں گا۔ دنیا کو ساتھ میں رکھنا ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بال بچوں کی خبر گیری کرنی ہے، لیکن میرے دوستو اس میں ایسا مگن ہو جانا کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانا، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج تو میرے دوستو ایک عزائم کرو کہ انشاءاللہ سنیچر کا کوئی گشت ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ ہاں، اگر ہمیں لیٹ ہو جائے میرے دوستو آنے میں، باہر گئے، لیٹ ہو گیا، بھول گئے، دماغ سے نکل گیا، گھر پر گئے ہیں، اچانک یاد آ جاوے میرے سنیچر کا گشت ہے، میرے دوست فوراً نکل جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ اگر یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ ضرور ہماری مغفرت کرے گا۔ مسجد و جماعت صبح میں بیٹھتی ہے، 2 جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، 3 جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے، ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے، بھئی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے، پھر اپنے اپنے عمل میں لگ جاؤ، کون نہ کہتا۔ تعلیم ہو رہی ہے، 3 جوان باہر بیٹھے ہوئے، 4 جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، باتیں کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، دین سمجھایا جا رہا ہے، دین کی باتیں سنائی جا رہی ہے، تھوڑا تو دل پر لے لو۔ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ہم دین کی بات سنتے ہیں کہ پورے دین اور رات دنیا کو دے دیا ہے، اور اس میں سے ایک 15-20 منٹ ایسی نکالتے ہیں جس میں ہم دین کی بات سنتے ہیں، اور اس کو بھی اگر ہم نہیں سنیں گے تو میرے دوستو دین سمجھ میں ہمیں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے میرے دوستو ہمارا پورا کا پورا مجمع عشاء کی نماز کے بعد تعلیم میں بیٹھے، طالب بن کر بیٹھے میرے دوست، ایسا نہیں چلو مول صاحب کتاب کھولی نہ تھی، بیٹھا نہ تھی، چلو بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، دکان والا حاضر نہیں ہوتا، او سلیم بھائی، گھر میں سے بلاتے کہ سودا مجھے لینا ہے۔ ہم جلدی جڑ جائیں گے، تعلیم والے بھی جلدی جڑ جائیں گے، کرنے والے، وہ تو ہم نہیں بیٹھتے، اس کی وجہ سے وہ نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہم پہلے سے جڑ جاؤ بھائی، ہمیں طلب ہے بھائی آج کوئی نئی بات سننے نہیں لگی، نبیوں کی کوئی قصہ سننا ملے گا، اور اس کے ساتھ میرے دوستو اپنے گھروں میں یہ فکر کر لو کوئی بے نمازی نہ رہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دو میرے دوستو۔ جس گھر میں لوگ فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں اس گھر میں تنگیاں پیدا ہوتی ہے، فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر دل و دماغ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بھول جانے کی بیماری اللہ ڈال دیتا ہے۔ اشراق کی نماز کے بعد اگر سونا ہے تو سوو، فجر کی بعد سونا منع ہے حدیث کے اندر، اور جتنے بھی اللہ والے ان کی زندگی کو دیکھو کبھی بھی نہیں سوتے۔ اشراق پڑھنی نہ پڑھنی آپ کی بات ہے، لیکن اشراق کا وقت ہو گیا، اگر آپ کو آرام کرنا ہے تو کر لو، پھر دیکھو گھر میں کیا برکتیں ہوتی ہے، کیا رحمتیں ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو اپنے ایمان یقین کو بنانے کے لیے ارادے کرو، عزائم کرو، کون کون 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے؟ 5 کام کا ارادہ کرو، مسجد و جماعت میں بیٹھو، روزانہ فجر کی نماز میں آؤ، کوشش کرو، محنت کرو۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو عشاء کے بعد جوانوں، اور یوں کہو اللہ آج میں نے صلاۃ التوبہ اس کے لیے پڑھی ہے کہ تو مجھے توفیق دے دے فجر کی نماز میں اٹھنے کی، اور 10 بجے سو جاؤ۔ حکمت کے لائن سے اعتبار سے، ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے، اور حدیث کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتوں میں مشغول ہونا منع ہے، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھو۔ حکیم یوں کہتے ہیں، ڈاکٹر یوں کہتے ہیں، جو شخص 10 بجے کے بعد سوتا ہے اس کے لیور کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ لیور کا کام 10 بجے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا کام 12 بجے تک ہوتا ہے۔ جب آدمی سیدھا سو جاتا ہے تو لیور اپنا کام شروع کرتا ہے،
اب لیور آپ سوئے ہی نہیں، آپ موبائل میں بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، اب لیور کام نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ لیور کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر حدیث اور قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں میرے دوستو، یقین ہے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ارادے کرو انشاءاللہ، جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور گھروں میں بھی میرے دوستو ہماری حاضری میں تعلیم ہو، اس کی فکر کرو۔ ہاں کرو میرے دوستو، فکر کرو۔ ہمارے بڑوں کی آواز، ابھی مولوی پور جوڑ ہوا تھا، حالانکہ سب کو جانا چاہیے لیکن نہیں گئے۔ کیا کہا کہ ایک جگہ کی کارگزاری آئی کہ ہفتے میں ایک طرف گشت ہوتا تھا، باقی گشت باقی رہ جاتا تھا۔ تب کتنی جماعت کی ضرورت پڑے کہ 7 جماعت ہم بناویں تو ہماری بستی میں گشت ہو سکے۔ اب اس کے لیے کتنے انسان چاہیے کہ 70 چاہیے، ایک جماعت میں 10 چاہیے تو، اور یہاں پر 10 ہی بیٹھتے تھے۔ پھر یوں کہتے کہ ہم نے دوسرا دورہ کیا وہاں پر، تو انہوں نے سنایا کہ 70 آدمی بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں، 100 آدمی بیٹھتے ہیں، اس میں سے 70 آدمی جماعت کی شکل بنا بنا کر کے جاتے ہیں، ہر ہفتے میں ہر مسلمان گھر کی ملاقات ہوتی۔ کہ ہم نہیں چاہتے میرے دوستو ایسا ماحول بنانا، لیکن کب ہوگا؟ ہم سب مل کر کریں گے میرے دوستو، یہ کسی ایک کا کام نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔